السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی۔ ایپیسوڈ نمبر 18، ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دعا کو گئے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب بہرام کی اس کے نمبر پر کال آنے لگی۔ بوا دیکھیے گا پلیز کس کی کال ہے؟ دعا واش روم سے بولی۔ ہوں۔ دعا کوئی چنگیز خان ہے؟ جبکہ دعا کے ہاتھ سے ٹاول چھوٹا، فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ ارے آرام سے بچہ۔ دعا پریشان ہوئی، بہرام اسے کیوں کال کر رہا تھا؟ اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ گھر آؤ فوراً۔ ہادی ٹھیک ہے؟ جبکہ اتنا کہتے دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ دعا کا دل بیٹھ گیا، کہیں ہادی۔ آگے اس سے سوچا نہ گیا، اس نے بنا کچھ بھی کہے بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا۔ بچہ کیا ہوا؟ کون تھا؟ ہادی کے بابا۔ دعا کہتے بھاگی۔ ارے لڑکی آرام سے، گر نہ جانا۔ بوا نے اس کے جواب پر مسکراتے کہا تھا، یعنی بہرام سے چنگیز خان۔ بوا کہتے ہنسی۔ ارے دعا آہستہ۔ جہاں بیگم کی آواز پر بھی وہ نہ رکی، اوپر سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری جان، میرا بیبی کیا ہوا؟ دعا نے آتے فوراً اسے اٹھایا۔ بش بش بش، ماما گندی، اے ماما اپنی بیبی کو ساتھ نہیں لے کر گئی؟ دعا اسے سینے سے لگاتے پیار کرتے خاموش کروانے لگی تھی۔ سوری بیبی، ماما کی وجہ سے بیبی کی اتنے آنسو ضائع ہوئے۔ دعا نے اس کے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کیے، جبکہ بہرام لب بھیجے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی محبت کیوں تھی اس لڑکی کو ہادی سے؟ کیوں اتنی کیئر کرتی تھی وہ اس کی؟ وہ تو اس کو کوکھ سے پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور جس نے اسے پیدا کیا تھا وہ؟ میں نے کہا تھا نا میں ہادی کو ساتھ لے کر جاتی ہوں۔ ہادی چپ ہو چکا تھا اور ابھی مزے سے فیڈ پی رہا تھا دعا کی گود میں۔ غالباً پہلے بھی یہ میرے پاس ہی ہوتا تھا، ابھی تو پتہ نہیں کون سا سحر پھونکا ہے تم نے۔ دعا نے بہرام کے جلے انداز پر حیرت سے اسے دیکھا، اور پھر اس کی ہنسی کنٹرول سے باہر تھی۔ وہ آج پہلی بار اتنی کھل کر ہنس رہی تھی بہرام کے سامنے۔ بہرام کچھ پل تو اس کی شفاف معصوم ہنسی میں گم ہوا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اپنے بات کا مطلب سمجھتے، ویسے ایک بات پوچھوں؟ بہرام دعا کی بات پر خواب دیدہ سے یکدم بیدار ہوئی۔ ہوں، اس نے نظریں چراتے اجازت دی۔ آپ ڈی ایس پی ہو کر بھی جادو وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں؟ اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا تھا، اور دعا پر اسی پل انکشاف ہوا تھا کہ بہرام کی مسکراہٹ بڑی قاتل تھی، اس پر اس کا ڈمپل اور زہر قاتل تھا جو کھل کر مسکرانے پر گہرا ہوا تھا۔ دعا کی نظر بہرام سے ہوتی ہادی پر گئی، جو فیڈر کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ انکشاف بھی اس پر اسی وقت ہوا تھا کہ ہادی اپنے بابا کا ہو بہو عکس تھا۔ پر آپ فکر نہ کریں، یہ جادو سحر میں صرف اور صرف ہادی تک ہی محدود رکھوں گی، آپ والے تعویذ نہیں لوں گی کسی عامل بابا سے۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا کہ پہلے تو بہرام کو سمجھ ہی نہ آیا، مگر جب آیا تو اپنے کہے پر قابو نہ رکھ سکا۔ آج بہت سالوں بعد وہ دل سے ہنسا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ اپنی مسکراہٹ سمٹ کر اپنے خول میں بند ہوا۔ مجھے کچھ کام ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا، جبکہ دعا بھی ہادی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آنٹی نے کھانا کھایا؟ مجھے نیچے نہیں آنا چاہیے تھا۔ انفال کو رہ کر اسما بیگم کی بھوک کی فکر ہو رہی تھی۔ آنسو روکنے کے باوجود بھی رک نہیں پا رہے تھے، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ماں کے کمرے کے بند دروازے کو۔ یہ تو ہونا تھا، وہ سمجھتا تھا۔ ابھی تو یہ خبر ڈیڈ تک جانی تھی، اصل باتیں تو تب سننے کو ملتی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم سو جاؤ، کافی وقت ہو چکا ہے۔ ارتضیٰ نے انفال کی سرخ نیند سے بھری آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں انفال، اب ساری رات بیٹھ کر کیا حاصل ہوگا، اس لیے بہتر ہے آرام کرو، اب صبح ہی پتہ چلے گا موم کا موڈ۔ انفال نے اس بات میں سر ہلایا اور منہ دھونے چلی گئی۔ اس سارے بھکرے میں وہ عشاء کی نماز بھی ابھی تک ادا نہیں کر پائی تھی۔ وضو کر کے آئی، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ وہ ساتھ اسٹڈی روم میں وہاں پڑھ لو جہاں پر تصویریں ہیں۔ جی۔ اس کا مسئلہ خود ہی ارتضیٰ نے حل کر دیا تھا۔ انفال اسٹڈی روم میں آ کر نماز ادا کرنے لگی، مگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس کا دماغ خالی نہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا مانگے۔ کچھ دیر پر سجدے میں رہا تو دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اسے اسما بیگم کا بھوکا پیاسا رہنا اپنا قصور لگ رہا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اوپر سے ماں بیٹے سے خفا ہو گئی تھی۔ اس کی آج صرف اتنی سی دعا تھی کہ اللہ میاں جو بھی ہو اس کے حق میں بہتر ہو، اور ماں بیٹے کے درمیان ناراضگی کل صبح ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ نماز ادا کر کے واپس آئی تو ارتضیٰ روم میں نہیں تھا۔ انفال نے ایک تکیہ اور الماری کے نچلے حصے میں سنگل کمبل لیا اور روم کے ایک طرف رکھے صوفے پر آگے۔ سر بہت درد کر رہا تھا، کھانا تو کھا چکی تھی، کھانا تو چکا بھی نہیں تھا کسی نے۔ اسما بیگم کے ایک نوالے کے علاوہ موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ کمرے میں پنکھا آن تھا، جبکہ اے سی کا موسم نہیں رہا تھا۔ انفال نے جیسے ہی کمبل لیا اور آنکھیں بند کی، فوراً نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔
موم پلیز ڈور اوپن کریں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ انفال کے نماز ادا کرنے کے جانے کے بعد نیچے سے آ گیا تھا۔ موم بھی ملازم بھی اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ ارتضیٰ نے جب محسوس کیا کہ اب وہ دروازہ نہیں کھولیں گی، اس نے کچن سے جا کر ڈپلیکیٹ چابی لائی اور لاک میں گھمائی، مگر پھر بھی فائدہ نہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے اندر سے ڈبل لاک لگا رکھا تھا۔ مجھ سے بے شک بات نہ کریں، مگر پلیز کھانا تو کھا لیں۔ ارتضیٰ جاؤ یہاں سے، مجھے ان سے بات نہیں کرنی، میرے سر میں درد ہے، میں نیند لینا چاہتی ہوں، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے موم، آپ ریسٹ کریں، صبح بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے گھڑی دیکھی، جہاں 1 ہونے والا تھا، بس 10 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ اوکے موم، آپ آرام کریں، انشاءاللہ کل صبح بات ہوگی اور مجھے امید ہے آپ کا غصہ بھی کل تک کم ہو جائے گا۔ ارتضیٰ کہتے اوپر آیا تو انفال صوفے پر گہری نیند میں تھی۔ اس کے بالوں کی لمبی گھنی چوٹی ایک طرف سے ہوتے صوفے سے نیچے قالین کو چھو رہی تھی۔ ارتضیٰ اسے دیکھتے رک گیا۔ اسے ماں کے لہجے کی ناگواری صاف محسوس ہو گئی تھی کہ انہیں انفال پسند نہیں آئی تھی، اور وجہ اس کا سکن کلر تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو یہ معمولی سی بات پسند نہیں آئی تھی۔ صرف رنگ ہی تو حسن کا معیار نہیں ہوتا، مگر ان لوگوں کو کون سمجھائے۔ وہ معصوم تھی، پاکیزہ تھی، اور کیا چاہیے تھا ارتضیٰ کو؟ وہ جلد کے رنگ سے متاثر ہونے والا مرد نہیں تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو عورت کی نگاہ کی حیا سے محبت کرتے ہیں، جو صورت نہیں سیرت سے عشق کرتے ہیں۔ وہ جیسی لڑکی چاہتا تھا، انفال اس پر ہر لحاظ سے پوری اترتی تھی۔ وہ انفال کے جذبات کی قدر کرتا تھا، جانتا تھا اسے وقت چاہیے، اور وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ ارتضیٰ چینج کر کے کمرے میں جلتی تیز روشنی کو ختم کیا اور مدھم روشنی جلا دی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں دونوں نے کچھ کی سانسوں کی تیز اور آہستہ ہوتی آوازوں کے ساتھ خاموشی کا راج تھا۔ دعا بیٹا، سب خیریت تھی نا؟ بوا کا فون ریسیو کرتے ہی ان کی فکر مند سی آواز سنائی دی۔ جی بوا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ تو بیٹا پھر اتنی جلدی میں کیوں بھاگی تھی؟ وہ بوا، ہادی مجھے نہ پا کر رو رہا تھا، آپ تو جانتی ہیں وہ میرے بنا کسی کے پاس خاموش بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے۔ چلو اپنا اور ہادی کا خیال رکھنا، اور بہرام اور جہانہ بہن کو میری طرف سے پوچھنا اور سلام دینا۔ جی بوا۔ میرا شونا بیبی، مما کے بنا اداس ہو جاتا؟ دعا نے ہادی کے ننھے ننھے ہاتھ اور پاؤں کو باری باری چومتے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ میرا شرارتی بچہ، بابا کو بھی تنگ کرتا؟ پر بیبی، یہ تو گندی بات ہے نا، بابا بھی تو ہادی سے پیار کرتے، اور وہ اسے بڑوں کی طرح سمجھا رہی تھی جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ میرا بیبی سمجھ رہا ماما کی بات، دعا نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے کہا۔ غو، اس نے اپنی زبان سے تروید کی۔ چلو اب بیبی کو نیچے لے چلتے پر نانو کے پاس۔ دعا ہادی کو اٹھاتے ایک ہاتھ میں خالی فیڈر لیتی اسے نیچے آ گئی۔ شکر اللہ تیرا، رو رو کر تو گلا بیٹھ گیا تھا میرے بچے کا۔ جہانہ بیگم ہادی کو خاموشی سے دعا کی گود میں کھیلتے دیکھتی بولی۔ جی نانو، مگر اب ٹھیک ہے۔ دعا، تم ہادی کو بھی ساتھ لے جاتی، تم آج کافی دنوں بعد گئی تھی سلمان کی طرف، کچھ دیر بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ جہانہ بیگم کو افسوس ہوا کہ بچی اتنے دنوں بعد گئی تھی اور جلدی واپس آ گئی۔ جی نانو، میں تو لے کر جانا چاہتی تھی، مگر پھر مجھے لگا ہادی کے بابا اکیلے روم میں بور ہو جائیں گے، تو اس لیے یہاں چھوڑ جاتی ہوں۔ میں نے ویسے بھی کون سا رات رہنا تھا۔ بہرام جو فون پر بات کرتا سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کی بات پر رکا۔ وہ اس کا پردہ رکھ رہی تھی کیا؟ ہادی کو تو اس نے جانے نہیں دیا تھا۔ پھر وہ نانو کے سامنے بات اپنے اوپر لے گئی۔ ہاں، اس کے دل نے کہا تھا۔ خیر، بتا بھی دیتی تو کون سا فرق پڑتا تھا بہرام کو؟ اس نے سر جھٹک کر سوچا اور دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ نازک ہیل سے چلتی وہ انہی کے پاس آ گئی تھی۔ نازک پنکھڑیوں سے جیسے لبوں سے اس نے بہرام کو گلے لگتے کہا، جبکہ جہانہ بیگم کے سامنے بہرام سرپٹا گیا۔ حیران تو وہ بھی رہ گئی تھی۔ اتنا بے باک انداز؟ بہرام نے ایک چور نظر جہانہ بیگم پر ڈالی اور نظریں چرا گیا۔ وہ انہی کی طرف متوجہ تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ اب وہ جہانہ بیگم کی طرف متوجہ تھی۔ میں الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہو بیٹا؟ مجبوراً انہیں اخلاقیات کا فریضہ انجام دینا پڑا، بلکہ انہیں اس لڑکی کا بولڈ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ بہت سنا تھا آپ کے بارے میں بہرام سے، مگر میرے تو کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے صاف بغیر لگی پتی کہا تھا۔ انہم نے آبرو اچکاتے بہرام کو دیکھا۔ ریلی؟ چلیں، آپ کے نواسے نے نہیں کیا ذکر تو کوئی نہیں، میں خود کروا دیتی ہوں۔ میں ارم چوہان، بہرام کی دوست، اور کچھ دوست سے کچھ زیادہ، وہ چیک کر کے بولی، جبکہ اس کا آنا ہی جہانہ بیگم کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ کیا بات ہے نانو، آپ خاموش ہیں؟ ارم کے جانے کے بعد بہرام جہانہ بیگم کے پاس آیا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس والی چیئر پر بیٹھی تھی، مگر نظریں سامنے آسمان پر تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی کام آ گیا درمیان میں، اور پھر مجھے آئے بھی تو ابھی صرف ایک ہی ماہ ہوا ہے۔ اس نے جہانہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں،
تو پھر ارم آپ کو پسند نہیں آئی؟ اب کی بار وہ خاموش رہی، مطلب صاف تھا، بہرام کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ بہرام جب تم دونوں ایک دوسرے کو پسند ہو تو پھر میری پسند ناپسند اہم نہیں۔ نہیں نانو، یہ بات نہیں، آپ اہم ہیں میرے لیے بہت۔ اگر آپ کو ارم نہیں پسند تو میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ شادی؟ جہارا بیگم نے شادی لفظ دہرایا۔ تو بیٹا جی یہ بھی پلان کر چکے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، یہ پلاننگ تو آپ کریں گی ارم کے موم ڈیڈ سے ملنے کے بعد۔ جہارا بیگم پل میں نواسے کا پھیکا چہرہ محسوس کر گئی تھی۔ وہ واقعی میں زندگی کے دنوں سے گزرنی تھی۔ اگر ان دونوں کی خوشی ایک دوسرے میں تھی تو وہ خوش تھی بہرام کی خوشی میں۔ ٹھیک ہے، میں مل لوں گی، مگر بہرام تم شادی میں کوئی جلد بازی تو نہیں کر رہے؟ نہیں نانو، ارم اچھی لڑکی ہے، وہ آزاد ماحول میں پلی بڑی ہے تو کھلے ذہن کی ہے۔ وہ نانو کی بات کا مطلب نہ سمجھا۔ جہارا بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ محبت کی پٹی ہے، اکثر ہمیں اس میں کچھ سمجھ نہیں آتا، اور ان کی تو دعا تھی کہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، مگر وہ جانتی تھی یہ لڑکی گھر بسانے والی نہیں۔ اور پھر جھٹ پٹ سارا کام ہو گیا تھا۔ کون سا دونوں فیملیز نے لڑکا لڑکی پسند کرنے تھے جو وقت لگتا؟ بہرام کو ارم اور ارم کو بہرام پہلے ہی پسند تھے۔ ایک ہفتے کے اندر دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کا فنکشن بھی بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، اور پھر ٹھیک ایک ماہ بعد شادی کا ایک فنکشن رکھا گیا تھا، جس میں ارم نے اپنی پسند کا ہر فنکشن رکھا تھا اور اپنی ہی پسند کی جگہ پہ۔ شادی کی شاپنگ ارم نے ساری دبئی سے کی تھی۔ جہارا بیگم نے صرف چیک دستخط کر کے دیا تھا، باقی اس کا اپنا کام تھا، جہاں سے مرضی کرتی۔ اور پھر بالآخر شادی بھی خیریت سے انجام پا گئی۔ سوشل میڈیا پر کپل کے چرچے تھے، دونوں کو لوگ چاند سورج کہہ رہے تھے، میڈ فار ایچ ادر جیسے ہزاروں کمنٹس پاس کیے جا رہے تھے، مگر کبھی کبھی دور سے چمکتا سونا نزدیک سے پیتل بھی نکل آتا ہے۔ ان کی پہلی بحث شادی کے دوسرے دن ہی ہو گئی تھی، جب جہارا بیگم نے اسے کنگن دیے تھے اور ارم نے انہیں لینے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ تو پرانے ڈیزائن کے ہیں اور وہ انہیں بیچ کر چینج کروائے گی۔ اور جہارا بیگم کی خاموشی پر بہرام نے کمرے میں آتے اسے کہا تھا، ارم وہ دادوں کے کنگن ہے، اگر تم نے انہیں نہیں بھی پہننے تو خاموشی سے لے لیتی، نانو کا بھی دل خوش ہو جاتا۔ سوری بہرام، میں ایسے اولڈ فیشن ڈیزائن کی چیزیں نہیں استعمال کرتی، اور کون سا میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا؟ مجھے دے رہی تھی تو وہ اس حساب سے میرے ہوئے، جو میں چاہوں ان کا کروں، اور میں کل پرسوں تک جولر کو دے کر نیو لے لوں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ دادوں کی نشانی ہے اور وہ ایسی ہی رہے گی۔ تمہیں نئے لینے ہوں گے تو میں لے دوں گا۔ فار گاڈ سیک بہرام، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ٹھیک ہے میں نیو لے لوں گی، یہ پڑے رہیں گے کسی کونے میں۔ بہرام کو یقین نہ آیا یہ وہ ارم ہے جسے وہ جانتا تھا۔ اسے بڑے کی جذبات کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ ارم اپنے ہاتھوں پر مساج کرنے لگی، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ ارم اور بہرام میں روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات پر بحث ہو جاتی، مگر جلدی صلح بھی ہو جاتی۔ آخر نئی محبت اور شادی تھی۔ شادی کے ایک ماہ بعد دونوں ایک ماہ تک ہنی مون پر فرانس، جرمن، سوئٹزرلینڈ رہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، شادی کو 6 ماہ ہو گئے اور پتہ بھی نہ چلا، مگر اصل مسئلہ تو اس دن ہوا جس دن بہرام کا ٹریننگ کا لیٹر آیا۔ وہ پولیس میں اپلائی کر چکا تھا، مگر نہ اس نے جہانہ بیگم کو بتایا اور نہ ارم کو۔ وہ تو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر الٹا اس کے گلے پڑ گیا۔ نانو میں آج موم ڈیڈ کی طرف رکوں گی۔ اوکے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ اور اس نے بتایا بھی بہرام کے کہنے پر ہی تھا، ورنہ ارم اور اتنی تمیزدار، مگر وہ جاتی اس سے پہلے پوسٹ آفس سے پوسٹ مین چوکیدار کو یہ دے کر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جہارا بیگم نے ارم کے ہاتھ میں خالی لفافہ دیکھا۔ پتہ نہیں، بہرام کے نام آیا ہے کچھ۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر کچھ سوچتے چاک کر لیا، مگر جیسے ہی اندر سے لیٹر نکال کر پڑھتی گئی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ بیٹا سب خیریت ہے؟ جہارا بیگم کو پریشانی ہوئی۔ یہ کیا ہے بہرام؟ اسی پر بہرام سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ کیا ہے؟ وہ انجان تھا کہ کیا آیا ہے۔ پڑھوں اس کا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے لیٹر اس کے ہاتھ میں رکھا۔ لہجہ بدتمیزی بھرا تھا، جبکہ اس کی پہلی لائن پر ہی نظر پڑتے بہرام کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جہارا بیگم دونوں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مگر دونوں میں سے کوئی بتا نہیں رہا تھا۔ تم پولیس جوائن کر چکے ہو؟ ہاں، اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں آپ دونوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، بہرام نے نارمل انداز میں کہا۔ تم نے بہرام یہ سوچا بھی کیسے؟ تم باہر سے اعلیٰ تعلیم اس لیے لے کر آئے تھے کہ یہاں آ کر تم یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے؟ میں نے تم سے کہا تھا تم باہر کے بعد لندن یا پیرس میں سیٹ ہو جاؤ گے، مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ جبکہ جہانہ بیگم نے حیرت سے بہرام اور ارم کو دیکھا، وہ دونوں یہ کرنے والے تھے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا یہاں سے، یہ میں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اس نے ملازمہ اور نانو کے سامنے ضبط سے کہا۔ تو ٹھیک تھا نہ جاتے، مگر تم بزنس کی دنیا میں قدم رکھتے، بقول تمہارے بابا اور دادا بھی ایک کامیاب بزنس مین تھے، تو تمہیں کیا ضرورت تھی پولیس میں جانے کی؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں تمہارے پاس؟ اگر نہیں تو میرے بابا کے ساتھ ان کا آفس جوائن کر لیتے۔
پر مجھے بزنس کی دنیا میں نہیں جانا تھا. مجھے جانا تھا تو مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی. بہرام کا بھی پارا ہائی ہوا تھا. ارم کے باپ کا سنتے بہرام کا موڈ خراب دیکھتے ارم مدھم پڑی. اوکے ٹھیک ہے, تم ابھی اور اسی وقت یہ لیٹر پھاڑو گے. ارم نے بات ختم کی. ہرگز نہیں, میں پولیس فورس جوائن کروں گا اور ضرور کروں گا. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ یہ میرا خواب نہیں تھا, میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا, مگر یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی اپنے ملک کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چھوٹا ہی مگر حصہ ڈالنا چاہیے. اس لیے میں نے اپنے لیے پولیس فورس کو چنا. ہاں, جس کی امیج سب کی نظروں میں گری ہوئی ہے, جو رشوت لیتے ہیں, سب سے زیادہ مشہور ہیں. تمہیں بس یہی ملی تھی؟ بس ارم, بہت ہوا, میں اب اور نہیں سنوں گا. ہاں مانتا ہوں, ہوتے ہیں اس فیلڈ میں ایسے لوگ جو رشوت لیتے ہیں, اور اب کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں رشوت نہیں چلتی؟ بتا سکتی ہو؟ نہیں نا. کیا بزنس کی دنیا میں رشوت نہیں چلتی؟ اگر نہیں جانتی تو اپنے بابا سے پوچھنا کسی دن, وہ تمہیں بتائیں گے. اور ہاں, پولیس میں جہاں رشوت خور ہوتے ہیں وہاں کچھ ایماندار آفیسرز بھی تمہیں ملیں گے, اور جو اپنے فرض کی خاطر جان تک قربان کر دیتے ہیں. اور اسی رشوت اور سفارشات کو ختم کرنا ہے تو ہمیں خود پہلے پہل کرنی ہوگی, پھر کسی دوسرے سے کہنا ہوگا. اور میں سوچ چکا ہوں, میں پولیس میں جاؤں گا اور اپنے حصے کا فرض ادا کروں گا. باقی خدا ہر شخص کی نیت سے واقف ہے. میری ٹریننگ کے لیے مجھے 6 ماہ کے لیے جانا ہوگا. میری پیکنگ کر دینا. وہ کہتے جہاں بیگم کی طرف بڑھا. نانو, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں میرے بچے, اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. اور پھر ارم کے ناراض ہونے کے باوجود بھی بہرام چلا گیا. جاری ہے. جی تو ویورز, کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.